السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد کتاب الطہارہ من الجامع الکامل حدیث نمبر 1312 محدث ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب کراہت غمس المتوضئ وغیرہ یدہ فی الاناء قبل غسلہما وضو کرنے والے کا یا کسی اور کا اپنا ہاتھ پانی میں داخل کرنا مکروہ ہے، برتن میں داخل کرنا مکروہ ہے ان دونوں کو دھونے سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہے وضو انسان کرنا چاہے یا وضو کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ویسے انسان نے ہاتھ ہی اپنے دھونے ہیں تو یکدم اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ الگ پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا۔ جب ہاتھ دھو لے گا تو اس کے بعد ہاتھوں کو پانی کے اندر جو برتن میں ہے اس میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باب کے تحت محدث اعظمی رحمہ اللہ 2 حدیثیں لائے ہیں، آج ہم نے دونوں ہی پڑھنی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پہلے گھنٹے میں پہلی حدیث مکمل کریں گے اور دوسرے میں دوسری حدیث مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری شرح صدر فرمائے اور فن حدیث کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ شیخ اعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ اکبر ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احدکم، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک من نومہ، اپنی نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، قبل ان يدخلها، اس کو داخل کرنے سے پہلے، فی وضوئہ، اپنے پانی والے برتن میں، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے ایک، لا یدری، نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ آگے لکھا ہے متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ رواہ مالک فی الطہارہ، اس کو روایت کیا امام مالک نے کتاب الطہارہ میں، حدیث نمبر 9 ہے۔ ان ابی زناد، ابو زناد سے، وہ آرج سے، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے، قال، ابو ہریرہ نے کہا، فذکرہ، تو انہوں نے آگے حدیث کو بیان کیا۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کا یہی طریقہ ہے پوری کتاب میں کہ وہ باب قائم کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سند ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جتنی بھی حدیثیں الجامع الکامل میں ہیں 16,546 کل حدیثیں ہیں صحیح،
تو ہر حدیث میں سند ضرور لاتے ہیں. فجزاہ اللہ خیرہ. چونکہ کتب حدیث کی ترتیب میں موطا صحیح بخاری صحیح مسلم سے پہلے آتی ہے، تو جو پڑھا لکھا تحقیق کرنے والا انسان ہے، اس فن کا ماہر ہے، وہ تخریج میں موطا کو پہلے لائے گا بر صغیر میں. کیونکہ کتنے ہی ایسے مصنف ہیں جو ماشاءاللہ شوق اور ولولہ ہے ان کو کہ ہم کتابیں لکھیں، تخریج کریں، تحقیق کریں، لیکن ان کو تخریج اور تحقیق کے اصولوں کا، جرح و تعدیل کے اصولوں کا، علل کے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں. بہرحال آگے لکھتے ہیں شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوُضُوءِ. امام بخاری رحمہ اللہ اس کو صحیح بخاری کتاب الوضو میں لائے ہیں، حدیث نمبر 162 ہے. من طریق مالک بھی، مالک کی سند سے، بھی رمز ہے، بھی اصطلاح ہے. جب ہم ترک حدیث کے ترک اکٹھے کریں گے، حدیث کی سندوں کو ہم اکٹھا کریں گے، تو جس جگہ مرکزی راوی پر سندیں جمع ہو رہی ہوں اس کے آگے لکھ دیتے ہیں بھی. مطلب کیا ہے؟ رواہ البخاری فی الوضوء من طریق مالک بھی، مطلب یہ ہے کہ مالک کے آگے وہی سند ہے صحیح بخاری میں جو موطا میں ہے، ایک ہی سندیں ہیں. اگر صحیح بخاری کھول کے دیکھا جائے اور موطا کو بھی کھولا جائے تو مالک کے بعد سند وہی ہے جو موطا میں ہے، وہی سند بخاری میں ملے گی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. کتب تخریج میں یہ بہت زیادہ بھی استعمال ہوتا ہے ترک جمع کرنے میں. الا انہ، مگر بے شک امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع ھذا الحدیث ما حدیث، امام بخاری نے جمع کر دیا ہے اس حدیث کو مع حدیث، دوسری حدیث کے ساتھ. دوسری کون سی؟ اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ثم لینصر ومن استجمر فلیوتر. جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو چاہیے کہ جاڑے. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر نوزی کے ساتھ لگانا ہے، پھر سانس اوپر کو کھینچنا ہے نوزی کے ذریعے. جب سانس کھینچے گے تو پانی اوپر جائے گا، نتنوں تک پانی چلا جاتا ہے. تو یہ کیلا ہاتھ میں پانی لے کر نوزی کو لگانا یہ مطلب نہیں ہے، پانی ڈالنا ہے. ثم لینصر، پھر چاہیے کہ ناک میں سے پانی کو جاڑے. لینصر کا مطلب ہوتا ہے جب پانی نتنوں تک چلا گیا ہے تو پھر سانس کو زور کے ساتھ بہر کو نکالنا ہے نوزی کے ذریعے، تو پانی بہر نکل جائے گا زور کے ساتھ، اور نوزی میں جو بھی چیز لگی ہوئی ہے اچھی طرح صاف ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو شخص استنجا کے لیے ڈیلے استعمال کرے چاہیے کہ وہ تاک استعمال کرے، تاک ڈیلے استعمال کرے. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں وجہ کہ امام بخاری نے دو حدیثوں کو ایک کیوں کر دیا ہے. فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ لِاتِّحَادِ سَنَدِهِمَا، شاید کہ دونوں کے سندوں کو ایک ہونے کی وجہ سے، کہ چونکہ دونوں کی سندیں ایک ہیں اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر تفصیل لکھی ہے. فتح الباری جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر
545 اور 546 ہے. یہ میرے پاس مؤسسہ یعنی الرسالہ العالمیہ کا جو طبع ہے، تحقیق سے چھپا، شیخ شعیب ارناؤت اور عادل مرشد کی تحقیق سے، ان کی ٹیم کی تحقیق سے بہت اچھا کام ہوا ہے. اللہ اس عمل کو قبول فرمائے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. ایسے کہتے ہیں لوگ جو مصنف نے نہ ہوتے، وہ تانا دیتے ہیں جی بڑے کام ہو چکے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ علم کی خدمت، دین کی خدمت ہوتی رہے. اب فتح الباری پر جس انداز میں ان بزرگوں نے کام کیا، اردن کے محدثین نے اس انداز میں آج تک کام نہیں ہوا. اور بلا مبالغہ سب سے اچھا نسخہ فتح الباری کا یہی ہے جو الرسالہ العالمیہ نے شائع کیا. اور الحمدللہ اس کی فوٹو کاپی پاکستان سے بھی چھپی ہے. ہمارے پاس وہ فوٹو کاپی ہے. یہ سستی ہے، تو اصل کتاب کافی مہنگی تھی، پھر میں نے یہ فوٹو کاپی لے لی. الحمدللہ وہی میرے سامنے ہے. ابن حجر صاحب رحم اللہ نے 2 جواب دیے ہیں کہ امام بخاری صاحب نے ایسے کیوں کیا، 2 حدیثوں کو اکٹھا کیوں کر دیا. ایک جواب تو یہی دیا ہے جو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ سندیں دونوں کٹھی ہو گئی ہیں، سند ایک ہی ہو گئی ہے، ایک ہی سیاق میں ہو گئی ہیں، اس لیے ان کو جمع کر دیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت وعلی ھذا فکأن البخاری کان یرا جواز جمع الحدیثین اذا اتحد سندهما فی سیاق واحد، کہ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ 2 حدیثوں کو جمع کرنے کو جائز سمجھتے تھے. کب؟ جب ان کی سندیں ایک ہی سیاق میں متحد ہو جائیں. یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. کما یرا جواز تفریق الحدیث الواحد، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو ٹکڑوں میں بیان کرنے کو بھی جائز سمجھتے تھے. حدیث ایک ہے، اس کا ایک ٹکڑا کتاب الایمان میں لا رہے ہیں، دوسرا آگے کتاب الجہاد میں لا رہے ہیں موضوع کی مناسبت سے. اذا اشتمل، جب وہ حدیث کا ٹکڑا مشتمل ہو علی حکمین مستقلین، 2 مستقل حکموں پر. اللہ اکبر. یہ بڑا اچھا استنباط کیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس اصول پر کہ یہ ایک مثالیں صحیح بخاری سے ملتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح کتنی حدیثوں کو ایک ہی متن میں، 2 حدیثوں کو ایک متن میں جمع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے صحیح بخاری کی ایک بڑی مفصل شرح لکھنے کی. اس میں نے وہ تفصیل کچھ بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَعَلَّهُ لِاتِّحَادِ سَنَدِهِمَا وَأَمَّا مالک فَفَرَّقَهُ، رہے مالک رحمہ اللہ تو انہوں نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا ہے، اکٹھا بیان نہیں کیا. مالک نے بھی وقضى مسلم، اسی طرح مسلم نے بھی. فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي الطَّهَارَةِ، مسلم نے اس کو طہارت میں بیان کیا ہے. 678 نمبر حدیث ہے. من طریق المغیرہ الحزامی، مغیرہ حزامی کی سند سے، وہ بزناد سے انا بزناد عنہ بھی، یہاں پھر بھی آگے ہے. مطلب کیا ہے کہ بخاری میں ابو زناد کے آگے وہی سند ہے جو مسلم میں ہے. مسلم اور بخاری کی سندوں کا مرکزی راوی ابو زناد ہے. جیسے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ مالک، امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث کو بیان کیا ہے تو وہی سند ہے جو موطا امام مالک میں ہے. امام مالک کے آگے وہی سند ہے. تو شیخ اعظمی صاحب نے بھی لکھ دیا تھا رواہ البخاری فی الوضوء من طریق مالک بھی، تو یہاں بھی لکھتے ہیں بھی. مطلب کیا، بخاری اور مسلم کی سند کا مرکزی راوی ابو زناد ہے، یہاں جمع ہو رہی ہے، آگے سند وہی ہے. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ أُخْرَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
اور مسلم نے دوسری سندوں سے بھی بیان کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہماری یہ پہلی حدیث آج کی مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ چند وہی باتیں جو میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں پچھلے اپنے دروس میں، کہ یہ علم حدیث کی لذت، اس کی مٹھاس اس وقت تک نہیں انسان کو مل سکتی جب تک انسان اس حدیث کی سند میں، حدیث کے متن میں، اس حدیث کے طرق میں غوطہ نہ لگائے، ایک ایک راوی میں حالات تلاش کرنے میں غوطہ نہ لگائے، اس حدیث پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا پڑھے، خلاصے لکھے، پھر جا کے علم حدیث کی چاشنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو علم حدیث کی چاشنی لذت مل گئی، وہ انشاءاللہ حدیث پر تاریخی کارنامہ سر انجام دے جائے گا۔ جس نے بھی علم حدیث پر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی بڑی زیادہ محبت بٹھائی تھی، تب ہی جا کے یہ ممکن ہوا ہے۔ اور اس محبت کو بٹھانے کے لیے بڑے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہی کہ انسان مخلص ہو، پھر اپنا مرنا جینا علم حدیث کو بنا لے، تو انسان کو وہ کچھ ملے گا جو شاید پہلوں کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اب ماشاءاللہ صحیح بخاری کی کتنے شروحات ہیں، اردو میں بھی کتنی چھپ چکی ہیں، عربی میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ حدیث کی مثلا اردو زبان ہے، اردو کی شروحات آپ دیکھ لیں، ایک شرح دیکھیں، دوسری دیکھیں، تیسری دیکھیں، شرح لکھنے والا مصنف جتنا علم حدیث میں وہ گہرا ہوگا، جتنی اس کو علم حدیث کے ساتھ ذوق، شوق اور لگن ہوگی، اتنا ہی اس کی کتاب پڑھنے کا ہمیں زیادہ لذت آئے گی، زیادہ مٹھاس ملے گی، زیادہ علمی فوائد ہمیں ملیں گے۔ جتنا وہ خود علم حدیث میں کمزور ہوگا، اتنی ہی اس کی کمزوریاں اس کی شرح میں، اس کی کتاب میں پائی جائیں گی۔ اس پر آپ دراسہ جب کریں گے، ایک حدیث کی شرح 100 شرح سے جب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ جس فن میں کوئی ماہر ہے، کتنے شارحین ہیں وہ لغت میں ماہر ہیں، تو وہ صحیح بخاری لکھتے وقت، شرح لکھتے وقت وہ لغت پر بحث ماشاءاللہ کرتے جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو فقہ میں ماہر ہیں، وہ فقہ پر بحثیں کرتے ہیں۔ کتنے فقہاء نے صحیح بخاری کی شروحات لکھی ہیں اردو عربی میں، تو وہ علم جرح و تعدیل، علم سند، علم علل پر اتنے دسترس نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ان بحثوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں چھیڑا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو 15 شاگردوں نے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے 15 شاگرد اس حدیث کو ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ سندیں صحیح ہیں، کچھ سندیں ضعیف ہیں۔ یہ تفصیل ضرور دیکھیں، لکھیں، خلاصہ لکھیں۔ ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث، میری مراد ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے بذل الاحسان، جو انہوں نے سنن نسائی پر بڑی مفصل محدثانہ تخریج و تحقیق کی ہے۔ بذل الاحسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 سے لے کر 37 تک ہے، 15 سے 37 تک اس حدیث کے وہ سندیں، وہ راوی جو ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، وہ 15 ہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر آگے شاگرد کی حدیث کی تخریج، تحقیق، حکم بھی لگایا ہے مفصل۔ اللہ اکبر۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ زندہ ہیں،
70 کے لگ بھگ عمر ہے، بیمار ہیں، ضعیف ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے دور کے امام احمد بن حنبل ہیں، جیسے ہمارے دور کے امام ابن معین ہیں، جرح و تعدیل کے، علل کے، علم حدیث کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، جن سے میں نے 3 سال فائدہ اٹھایا، وہ بھی پاکستان کے بہت بڑے محدث ہیں، اصولی ہیں، نقاد ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ امام الجرح و تعدیل محدث شیخ ابو اسحاق الحوینی، اور یہ سچ ہے کہ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ شیخ البانی کے کبار شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ سب سے بڑے یہ شاگرد ہیں، سب سے لائق فائق ہیں، اور ان کی زندگی وقف ہے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے، تصنیف و تحقیق کے لیے، اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے، بذل الاحسان، بڑی کمال ہے کتاب ہے۔ یہی حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے آخر میں لکھا ہے وفی الباب عن ابن عمر و جابر و عائشہ، کہ یہی حدیث ابن عمر، جابر اور امی عائشہ سے بھی مروی ہے فی الباب میں، یعنی اسی حدیث کے معنی میں۔ تو شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب حافظہ اللہ بذل الاحسان میں اور بھی صحابہ کا ذکر کر دیتے ہیں جو امام ترمذی بھی ذکر نہیں کر سکے فی الباب میں۔ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ وفی الباب حدیث علی، کہ اسی باب میں سیدنا حضرت علی کی بھی حدیث ہے جس کی امام ترمذی نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ اسی طرح ایک موجودہ عرب شیخ کی بلوغ المرام پر کتاب ہے التبیان کے نام سے، فی تخریج و تحقیقی احادیث بلوغ المرام کے نام سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 سے 310 تک۔ انہوں نے بھی اس کے بڑے زیادہ اسنادی مسائل پر بحث کی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پڑھنے کے لائق یہ چیزیں ہیں، تاکہ ہماری بھی علم حدیث کے ساتھ محبت زیادہ سے زیادہ ہو ہمارے دل میں، اور زیادہ سے زیادہ معلومات ہمیں ملیں۔ اسی حدیث کو جب ہم علل کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، کتب علل میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں اس حدیث پر محدثین نے بحوث کی ہے کتب علل میں۔ علت کا مطلب ہوتا ہے سکہ راوی کی غلطی یا ضعیف راوی کی غلطی، اس کی روایت۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے میں کس راوی سے کو وہم ہوا ہے سند اور متن میں، وہ ہمیں کتب علل میں ملے گا۔ اور اس حدیث پر بعض عیسائی غیر مسلم لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، ان کے بھی ہمارے موجودہ علماء نے، بعض نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان کے جواب دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کافی لمبی بحث کی ہے۔ ایک امام گزرے ہیں ابن دقیق العید رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے حدیث کی الالمام، جیسے نا بلوغ المرام مختصر کتاب ہے، اسی طرح مختصر حدیث پر مشتمل الالمام کتاب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تو رائے یہ ہے کہ الالمام بلوغ المرام سے زیادہ مفید کتاب ہے، لیکن علماء نے، شارحین نے الالمام کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے سامنے وہ نہیں تھی زیادہ کتاب، تو انہوں نے بلوغ المرام پر ہی شروحات لکھی، اتنے زیادہ شروحات لکھی کہ الالمام پر کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ بہرحال امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الالمام کی خود شرح لکھی تھی، اور اس شرح میں یہ جو ہماری آج کی حدیث ہے اس پر بھی بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔
تاریخ اسلام میں جتنے بھی شارحین گزرے ہیں، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، جس فن میں کوئی زیادہ ماہر ہوتا ہے اسی فن میں وہ اپنی شرح میں زور لگاتا ہے، دوسری چیز کی طرف دیکھتا ہے نہیں، کیونکہ اس میں ماہر نہیں ہوتا، اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو ابن دقیق رحمہ اللہ ہر فن کا امام تھا، تو وہ جن کی شرح ہے میرے پاس ہے الحمدللہ، ایک ایک حدیث پر 100 صفحہ 200 صفحے پر وہ بحث کر جاتے ہیں، 200 مسائل اخذ کرتے ہیں، 300 مسائل اخذ کرتے ہیں، 100 مسئلہ تو عام ہر حدیثوں سے اخذ کر جاتے ہیں، لغت کی بحثیں کر جاتے ہیں، بڑی بڑی اہم بحثیں لغت پر، راویوں پر بحثیں کرتے ہیں، ترک جمع کرتے ہیں، متن اکٹھے کر جاتے ہیں، فقہی مسائل پر منطقی، نحوی، صرفی، فلسفہ بلاغہ کی بحوث، یعنی کچھ چھوڑتے ہی نہیں چیز۔ اللہ اکبر۔ وہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں چند ایک مسائل ہیں، وہ بھی میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، طاق کا مطلب ہے 1 3 5 7، اسے کہتے ہیں طاق۔ 2 4 6 8 یہ جفت کہلاتے ہیں، طاق نہیں کہلائے جاتے۔ اب ہم دوسری احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس میں یہ وضاحت ہے، مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 262 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں۔ یہ واضح ہے کہ سے کم ڈیلے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کم از کم 3 ہونے چاہیے، کم از کم۔ یہ بہت بڑی نص ہے ہمارے سامنے۔ تو جو مطلق حدیثیں ہیں طاق، تو ان سے مراد بھی ہم 3 ہی لیں گے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ پھر محدثین رحمہ اللہ نے یہ بحث کی لکھی ہے کہ کون سی نیند مراد ہے، دن کی نیند یا رات کی نیند۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل لکھی ہے فتح الباری میں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر نیند مراد ہے، ہر نیند، دن کی بھی نیند مراد ہے، رات کی بھی۔ جب بھی انسان سو کر اٹھے، جو لفظ ہے نا باتت یادو ہو، اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ لفظ باتا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رات کو سونا، رات کو سونا، لیکن علت ہاتھوں کا پتہ نہیں کہاں لگ گئے ہیں، رات کو ہاتھ کہاں لگ گئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیند ہو، دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو، جب بھی انسان بیدار ہو تو خدشہ ہے کہیں ہاتھوں کو کوئی نجس چیز نہ لگی ہو وغیرہ وغیرہ، اس لیے دھونے کا حکم ہے کہ برتن میں جو پانی وغیرہ ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تم ہاتھوں کو دھو لو۔ ہاتھوں کو کتنی بار دھونا ہے؟ بعض حدیثوں میں 3 بار، صحیح احادیث میں 3 بار کا ذکر ہے، تو ہاتھوں کو 3 بار دھو لیا جائے۔ التبیان میں اس پر مفصل بحث ہے کہ 3 دفعہ کا ذکر بعض حدیث میں موجود ہے۔ اس کے توجیحات بھی محدثین نے بیان کی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم توجیحات اور حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم تو نص کے پابند ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرما دیا، ہمیں سمجھ لگے یا نہ لگے سمجھ، ہم نے بس حدیث کو، قرآن کو اور حدیث کو ماننا ہے، من مان ماننا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے کہ جہاد نہ داخل کرو، بات ختم ہوئی۔
ہمیں کوئی توجہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہمیں حکمت چاہیے، علت کیا ہے، ہمیں نہیں کچھ چاہیے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھا دے یا ہمارے دین نے کوئی چیز بیان کر دی ہو تو ہم مان لیں گے، ورنہ ہم پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اسی طرح بھی میں نے کہا ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 278 میں یہ موجود ہے، اور ابو داؤد حدیث نمبر 104 اور 105 میں یہ موجود ہے کہ ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ مسائل ہیں جو اس حدیث سے متعلق ہیں۔ تو اس حدیث پر محدثین نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے اپنی شرح میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ محدثین نے اس حدیث پر کیا کیا ابواب قائم کیے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، بہت کچھ ملے گا، تو ہمیں ایک حدیث کے دراسہ میں پیچھے پڑ جانا چاہیے، اس طرح ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ناصر ہو۔ ابھی ہم ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ 10 منٹ بعد دوسری حدیث پر وہ زیادہ بحث ہے، اس پر بھی ہم دوبارہ سے کلاس شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بھائی سوال کر سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ جی سر، کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شروع کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الجامع الکامل حدیث نمبر 1313 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا و محبوبنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو، من نومہ، اپنی نیند سے، فلا يدخل یدہ، نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو، فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے۔ اللہ اکبر۔ یہ متن کے لحاظ سے ما قبل حدیث کی طرح ہے، چونکہ اس کو ابن عمر بیان کر رہے ہیں، پچھلی کو سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، پچھلی حدیث بخاری مسلم اور موطا کی ہے، اور ابن عمر والی حدیث ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ کی ہے۔ تو اس طرح امام محدثین راوی کے بدل جانے سے اس حدیث کو مستقل حدیث تصور کرتے ہیں، خصوصاً جب صحابی بدل جائے تو وہ ایک مستقل حدیث ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے شیخ لکھتے ہیں حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن جب راوی صدوق درجے کا ہو تو اس کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ و ابن خزیمہ کلاہما من حدیث عبداللہ بن وہب، اس کو روایت کے ابن ماجہ نے حدیث نمبر 394 ہے، اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 146 ہے۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں عبداللہ بن وہب کی حدیث سے۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، اخبرنی ابن لہیعہ، مجھے خبر دی ابن لہیعہ نے، اور جابر بن اسماعیل نے۔ عبداللہ بن وہب 2 استادوں سے حدیث بیان کر رہے ہیں، ابن لہیعہ سے اور جابر بن اسماعیل سے۔ وہ عقیل بن خالد سے، وہ ابن شہاب سے، وہ سالم بن عبداللہ سے، وہ اپنے باپ سے۔ انہوں نے کہا فذکرہ، تو انہوں نے آگے حدیث کو ذکر کیا۔
ابن لہیہ اور جابر یہ ایک دوسرے کی متابعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ متابعت ایک مستقل مسئلہ ہے اصول حدیث کا۔ خلاصہ کلام یہی ہے، اگر کسی سند میں ایک راوی ضعیف ہو، ہمیں اس کو دیکھ کر، ضعف کو پہچان کر فوراً آنن فانن منٹوں سیکنڈوں میں حکم نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ ہمیں سندوں کو، حدیثوں کو سرچ کرنا چاہیے، شاید کہ ہمیں کہیں اس ضعیف راوی کا ثقہ تابع مل جائے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے علم سند میں، علم جرح و تعدیل میں تابع کے تلاش کرنے کا۔ بہرحال یہ آپس میں ایک دوسرے کے تابع بن رہے ہیں۔ واللفظ لابن ماجہ، اور یہ حدیث کے لفظ ابن ماجہ کے ہیں۔ ولفظ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ کے لفظ کیا ہیں؟ فلا یدخل یدہ فی الاناء، نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو برتن میں، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ فإنہ لا یدری، بے شک وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، او یا این طافت یدہ، یا اس کے ہاتھ نے کہاں چکر لگایا ہے۔ طاف من ہوتا ہے چکر لگانا۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے اس سے کہا، ارأیت ان کان حوضن، کیا خیال ہے آپ کا اگر حوض ہو، حوض میں چونکہ زیادہ پانی ہوتا ہے، کھلا تالاب، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی اپنا ہاتھ نہیں داخل کرنا چاہیے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فحسبہ ابن عمر، ابن عمر نے اس کو روکا، ڈانٹا، وقال، کہا، اخبرت الرسول اللہ، میں تجھ کو خبر دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے بندے میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، وتقول، اور تو کہہ رہا ہے، ارأیت ان کان حوضن، کیا خیال ہے آپ کا گرچہ وہ حوض ہو، اگر حوض ہو، کھلا پانی ہو، تالاب ہو، کیا اس میں بھی انسان داخل نہ کرے ہاتھ؟ اللہ اکبر۔ یہ تھی صحابہ کرام کی سنت کے ساتھ محبت اور غیرت، چونکہ چنانچہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور ایک مسلمان کا بھی یہی وتیرہ، یہی شعار ہونا چاہیے، جب سنت مل جائے، حدیث مل جائے، بس آمنا وصدقنا، اس پر ایمان لائے، تصدیق کرے اور عمل کرے۔ تیسری بات ہے نہیں مسلمان کے پاس۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، پورے فقہا، پورے ائمہ محدثین ایک طرف ہو جائیں، اور حدیث آ جائے تو ہم نے حدیث کو لینا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی اس حدیث کا مقابلہ کر سکتی؟ قطع نہیں کر سکتی۔ ہم نے حدیث کو لینا ہے، یہی ہمارے سلف نے ہمیں منہج دیا ہے، یہی معنی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا۔ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے کہا، ابن لہیہ، ابن لہیہ راوی، لیس ممن، ان راویوں میں سے نہیں ہے، اخرجو حدیثہ فی ھذا الکتاب، کہ میں اس کی حدیث نکالوں گا اپنی اس کتاب میں۔ کب؟ اذا تفرد بروایہ، جب وہ منفرد ہو روایت کرنے میں۔ بڑی بات ہے۔ ابن خزیمہ ماشاءاللہ یہ امام الائمہ تھے، امام بخاری کے شاگرد تھے، امام ابن حبان کے استاد تھے ابن خزیمہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت بڑے جلیل القدر امام تھے۔ اللہ اکبر۔ نیشا پور کے رہنے والے فرماتے ہیں، جب ابن لہیہ کیلا ہو نا، میں اس کی روایت اپنے صحیح ابن خزیمہ میں نہیں لاتا۔ بڑی بات ہے جی، تو پھر کیوں لائے ہو؟ یہ حدیث تو لائے ہو۔ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا الْخَبَرَ، بے شک میں ان کی یہ حدیث لایا ہوں، لِأَنَّ جابر بن اسماعیل مَعَهُ فِي الْإِسْنَادِ، کیونکہ جابر بن اسماعیل راوی سند میں اس کے ساتھ ہے، کٹھے دونوں بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں لے آیا ہوں۔
बहरहाल आगे शेख आज़मी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं वर्रावी अन इब्न लहिया हुआ अब्दुल्लाह इब्न वहब अल-मिस्री। इब्न लहिया से बयान करने वाला रावी वो हैं अब्दुल्लाह बिन वहब अल-मिस्री। वह हुआ मिम्मन रवा अनहु कदीमन। अब्दुल्लाह बिन वहब वो रावी है जिसने इब्न लहिया से पुराने दौर में हदीसें ली थी, बयान की थी, उनसे ली थी हदीस। क्या हो गए थे, इनका हाफजा खराब हो गया था, इख्तिलात का शिकार हो गए थे। तो अब्दुल्ला बिन वहाब ने उनके इख्तिलात से पहले उनसे पढ़ा था, हदीसें ली थी। तो शेख आज़मी साहब इशारा फरमाते हैं तो ये इतराज खत्म हो गया। इब्न लहिया का वो रावी जिसने इख्तिलात से पहले हदीसें ली हैं वो बयान करेगा तो हदीसें सही हैं, हसन दर्जे की हैं। हाँ, इब्न लहिया से इख्तिलात के बाद कोई हदीस लेता है तो वो हदीस ज़ईफ होती है। फरिवायतुहु अन्हु मुस्तकीमा वलो लम युताबा। अब्दुल्ला बिन वहाब की रिवायत उससे दुरुस्त है, मुस्तकीम है, सही है, अगरचे उसकी कोई भी मुताबत ना कर रहा हो। ये बहुत अच्छी बात लिखी शेख आज़मी साहब रहमतुल्लाह ने। तो बहरहाल मुख्तलत रावी, जैसे ना मुदल्लिस रावी, सिका रावी, ज़ईफ रावी, ऐसे ही इख्तिलात भी इल्लत के असबाब में से एक सबब है जिस पर मैं बंदा नचीज ने फ़कीर ने अपनी किताब इलालुल हदीस के उसूल व ज़वाबित में मुफस्सल बात कर दी है। वैसे इख्तिलात पर सबसे मुफस्सल किताब इमाम इब्नुल कय्याल की है, अल कवाकिब नय्यरात के नाम से। उसकी मैंने तलखीस लिखी है अरबी में और उस पर बहुत ज़्यादा इजाफे किए हैं। मसलन यही इब्न लहिया रावी है, किन किन रावियों ने इनसे इख्तिलात से पहले हदीस सुनी है, किस किस ने बाद में सुनी है, काफ़ी ज़्यादा इमाम इब्नुल कय्याल रहमतुल्लाह ने जिक्र कर दिया रावी। तो फिर जो उनसे रह गया वो मैंने अल्लाह की रहमत और तौफीक से काफ़ी मेहनत करके उनका अहाता कर दिया है। ये हमारी किताब, ये मेरी किताब, अल्लाह ताला मुझे इसको शाया करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अभी मैं 2 दिन पहले मैंने मुरसल मुरसल हदीस के उसूल ज़वाबित पर लिखना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रमज़ान से पहले पहले मैं ये तकरीबन 500 सफ़ात की किताब मुकम्मल लिख दूंगा। फिर रमज़ान में दौरा करवाऊंगा, जो उलमाए किराम पूरे पाकिस्तान से मेरे पास तशरीफ लाएंगे, कसूर मेरे मदरसा में दौरा करवाऊंगा और बाद में हम मुरसल की किताब शाया भी करेंगे, मुरसल हदीस के उसूल ज़वाबित के नाम से इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यही तरीका है, बस इंसान लगा रहे, मुखलिस हो जाए किसी फ़ानी के साथ, अल्लाह ताला उसकी शरह सदर फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। इब्न लहिया को डायरेक्ट कह देना कि ये जी ज़ईफ रावी है, ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है। मुतलक तौर पर कह देना ये रावी क्या है, ये भी बात ठीक नहीं है, महल नजर है। तो इसमें तफसील है कि ये हसन दर्जे के रावी हैं कब, जब ये इख्तिलात से पहले बयान करें, कब, जब इनकी रिवायत में कोई नकारत ना हो, कब, जब ये मुनफरिद हों और इख्तिलात के बाद वाला को रावी इनसे बयान कर रहा हो तो इनकी अक्सर रिवायतें मुनकर ही होती हैं, ज़ईफ और गलत होती हैं, इल्ल पर मुश्तमिल होती हैं। ये खुलासा है लंबी तफसीलात का। बहरहाल आगे शायख लिखते हैं वल हदीस यदुल्लु अला कराहति गम्सिल यदैन फिल इना क़ब्ल ग़स्लिहिमा। ये हदीस दलालत करती है हाथों को डालने की कराहत पर बर्तन में, यानी बर्तन में हाथ डालना मकरूह है, हराम नहीं है। हर नहीं नहीं तहरीमी नहीं होती, खारजी करीना मिल जाए तो जैसे अमर इस्तेहबाब की तरफ हो जाता है, तो इस तरह नहीं भी तनजीह की तरफ हो जाती है, कराहत की तरफ महमूल कर दी जाती है। शाह साहब लिखते हैं कि ये हाथों को दाखिल करना बर्तन में उनको धोने से पहले, ये वाली नहीं, ये मकरूह है। शेख आज़मी साहब ने बाब ही काम किया था ना, बाब भी कराहत के लफ्ज़ से। वाम मन अदखलहा क़ब्ल ग़स्लिहिमा। अच्छा, वो शख्स जिसने
दोनों हाथों को धोने से पहले ही पानी में दाखिल कर दिया बर्तन में, तो फिर फफी असही अकवाल अहल इल्म, तो मुहद्दिसीन के सही तरीन कौल के मुताबिक ला युसीरुल माउ नाजसन, पानी नजस नहीं होगा। सुभान अल्लाह। यही बात राजी है, यही बात दुरुस्त है कि अगर हाथ धोए बगैर इंसान बर्तन में हाथ दाखिल कर ले तो पानी नजस नहीं होगा। वला युसलबु मिनहु तहूरियतुहु, और ना ही वला युसलिबु, और ना ही वो नहीं वो सलब करता उससे उसके पाक करने की सलाहियत को। यानी बर्तन में हाथ डाल लिए हैं धोने से पहले, ये नहीं मतलब पानी पाक हो गया है अब उसे कुछ नहीं धो सकते, नहीं, वो पाक था और पाक करने वाला था, तो अब भी पाक और पाक करने वाला है। ये बात ठीक है, इत्तेफाक है। वलाकिन ला यंबगी तहामुन, लेकिन सुस्ती लायक नहीं है, लेकिन सुस्ती, तहावन माना सुस्ती, सुस्ती लायक नहीं है बिमिसली हाजिल आदाब शरइया, इस तरह के शरई आदाब के साथ। लिमा फीही नफ़उन आमुन, क्योंकि इसमें आम नफ़ा है। अल्लाह अकबर। सुन्नत पर अमल करना नफ़ा ही नफ़ा है, सुन्नत से मोहब्बत नफ़ा ही नफ़ा है। मुसलमान जिसका कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान जिसके साथ मोहब्बत के बगैर ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होता। मुसलमानों का सबसे बड़ा उसवा उसवा रहबर रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो उनकी सुन्नत के साथ भी वैसे ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसे आपकी जात के साथ मोहब्बत है। कोई काफिर गैर मुस्लिम हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दे तो हम कैसे जज्बाती हो जाते हैं, फौरन रास्ते बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हुक्मरानों के खिलाफ हम शुरू काम कर देते हैं। अल्लाह अकबर। इन लोगों को मनहजी गलतियां लगी हुई हैं, ये हल नहीं है मसले का, ये हल नहीं है। और कितने मुसलमान हैं जो दाढ़ियां कटवा कर मेरे पैगंबर की तौहीन नहीं करते, ये कितनी बड़ी तौहीन है। कितने मुसलमान हैं जो बेनमाज हैं, जो बेनमाज वो पैगंबर की तौहीन नहीं करता है, मेरे पैगंबर का उम्मती, कलमा उन्हीं का पढ़ता है, तो लेकिन उनके फरामीन नहीं मानता। कितने मुसलमान हैं जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। तो यानी हमें हर हर मामले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा करनी चाहिए। वक़तुन लिल वसाविस, और इस हदीस पर अमल करने से वसवसे खत्म हो जाते हैं। वसवसा, शक शुबा, पता नहीं हाथों क्या लगा है, तो खत्म हो जाते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टूटियों वाला सिस्टम है, टूटी हर जगह लगी हुई है, टूटियां घरों में, बाहर मस्जिदों में, तो जब भी वजू करना है तो पानी में हाथ दाखिल करना बनता ही नहीं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मौका मिल जाए, टब वगैरह में पानी हो, देहाती माहौल है हमारा जैसे, हमें टब इस्तेमाल करते हैं, तो वहां हमें ऐसी जरूरत महसूस होती है, तब हमें पानी अलग लेकर हाथों को धो लेना चाहिए, फिर हम टब में पानी दाखिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारी 2 हदीसें मुकम्मल हुई। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अल-जामिउल कामिल के साथ सुनन कुबरा बहकी को भी हमने जरूर देखना है। ये बहुत बड़ी किताब है सुनन कुबरा बहकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम बहकी रहमहुल्लाह तक जो कुछ लिखा गया था, इमाम बहकी ने सबको सामने रखकर अपनी किताब सुनन कुबरा बहकी को जमा किया है। सुभान अल्लाह, ये बहुत जबरदस्त किताब है। अब मैंने सुनन कुबरा बहकी पकड़ ली है। ये जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 142 है। सफा नंबर 142 से लेकर 148 तक, यानी ये 5-6 सफ़े
اسی حدیث کے طرق اسی حدیث پر ہی ماں بہکی صاحب نے بحث کیا اور کمال کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ حدیث نمبر 201 ہے سنن کبری بہقی کی، 201 سے لے کر 217 تک اسی حدیث پر ہی ماں بہکی صاحب نے بحث کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ چند فوائد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، دل تو کرتا ہے کہ ساری پڑھوں، ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں۔ امام بہقی رحمہ اللہ اس پر باب کام کرتے ہیں، باب غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، دونوں ہاتھوں کو دھونا ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ سند لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں۔ قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق المزكي قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي اخبرنا مالك۔ یہ ایک سند لائے امام بہقی۔ دوسری سند وقال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان الاحوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا عبد الله یعنی القانبی، یعنی کا لفظ امام بہقی کی طرف سے ہے یا آگے کسی راوی کی طرف سے ہے۔ عن مالک عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده، وہی حدیث ہے۔ رواه البخاری في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك واخرجه مسلم من وجه آخر عن ابي زناد۔ آگے لکھتے ہیں امام بہقی صاحب وثابت عن محمد بن سیرین و حمام بن منبہ عبد الرحمن بن یعقوب وثابت مولا عبد الرحمن بن زید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث دون ذکر تکرار کے ذکر کے علاوہ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سے یہ درج ذیل شاگرد بیان کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین 1، حمام 2، عبد الرحمن 3، ثابت 4۔ امام بہقی ابو ہریرہ کے 4 شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں اس سے پہلی حدیث میں نے بیان کیا کہ شیخ الحوینی ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ نے ابو ہریرہ کے 15 شاگردوں سے اس حدیث کو مفصل تخریج و تحقیق کے ساتھ بذل الاحسان میں بیان کیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ آگے نیا باب قائم کرتے ہیں اسی حدیث پر۔ وہ باب کیا ہے؟ باب التکرار فی غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونے میں تکرار کا بیان۔ تو اس میں وہ مختلف 2 سندیں لائے ہیں اور اس میں یہ لفظ ہیں حتی یغسلھا ثلاثا، 3 دفعہ دھونا ہے ہاتھوں کو، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 دفعہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے صحیح مسلم اور ابن خزیمہ وغیرہ کی طرف بھی اشارہ کیا، حوالہ بات کی تھی شروع میں، تو یہ بہقی کا بھی حوالہ نوٹ کر لیا جائے۔ 202 نمبر حدیث ہے سنن بہقی کی، اس میں بھی 3 کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام مسلم لکھتے ہیں رواہ مسلم بن حجاج فی صحیح عن بکر بن ابی شیبہ و جماعت عن سفیان بن عیینہ۔ آگے فرماتے ہیں وثابت ذالک عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ بمعناہ، اسی معنی میں سعید بن مسیب سے وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے حدیث نمبر 203 لائے ہیں، اس میں بھی یہ لفظ اور سندوں سے یہی لفظ ہیں حتی یغسلھا ثلاث مرات۔ آگے فرماتے ہیں ھکذا قال عن ابی معاویہ فی ھذا الحدیث، دونوں راویوں نے ابو معاویہ سے کہا ہے۔ دونوں راویوں سے مراد ہے پہلی سند میں احمد بن عبد الجبار الاتاردی ہیں، دوسری سند میں
ابو معاویہ سے مراد کے شاگرد مسدد مراد ہیں۔ ان دونوں نے کہا ابو معاویہ سے اس حدیث میں اذا قام احدکم من اللیل، جب کھڑا تم میں سے کوئی ایک رات کو، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، جب عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا مرتین، 2 دفعہ، 2 یا 3 دفعہ۔ سندوں کو اکٹھا کرنے کے فائدے۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام بہقی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے امت مسلمہ پر سنن کبریٰ بہقی لکھ کر بہت بڑا احسان کیا۔ اس کتاب کو ہر مدرسے کے نصاب میں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کے بعد اس کتاب کو پڑھایا جائے، سنن کبریٰ بہقی کو۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ اللہ مجھے زندگی دے، مجھے توفیق دے، میں اس کو بھی دورہ کرواؤں انشاءاللہ اگلے سالوں میں۔ اللہ زندگی دے مجھے، 10 سال لگ جائیں، ایک ایک لفظ کر کے سنن کبریٰ بہقی کو پڑھا جائے۔ بڑی کمال کتاب ہے۔ یہ محدثین کے نصاب کی کتاب تھی، سبحان اللہ۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس کو پڑھایا اپنے شاگردوں کو کئی بار، اور کئی محدثین نے اس کو پڑھایا، سبحان اللہ۔ ولم یذکر فی اسنادہ ابا رزین، لیکن اس سند میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 204 بیان فرماتے ہیں مختصر، قال اخبرنا ابو علی الروزباری قال اخبرنا بکر بن داسہ قال حدثنا ابو داود، سنن ابو داود والے، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسیٰ بن یونس فذکرہ، واخرج مسلم بن الحجاج عن ابی قریب عن ابی معاویہ نحو روایت الجماعہ اذا استيقظ احدكم من منامه وكذلك رواه وكيع ابن الجراح عن الاعمش۔ آگے لائے ہیں حدیث نمبر 205، اس میں بھی 3 دفعہ کا ذکر ہے، 3 دفعہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لائے ہیں حدیث نمبر 206، اس میں بھی 3 دفعہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ آگے لکھا ہے صحیح مسلم 205 کے آخر میں لکھا ہے رواہ مسلم، سبحان اللہ۔ 207 نمبر حدیث میں ایک بڑا زبردست فائدہ ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 207 نمبر حدیث سنن کبریٰ بہقی کی، وقد اخبرنا ابو بکر احمد بن علی الحافظ قال اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن ولید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن خالد بهذا الاسناد مثله وقال اين باتت يده منه، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلی حدیث آئی ہے ہمارے سامنے کہ جس میں حرف منہ کا اضافہ ہے، منہ کا اضافہ ہے، پہلے کسی سند میں کسی متن میں منہ کا اضافہ نہیں ہے، ہر کسی میں آ رہا ہے این باتت یدہ، این باتت یدہ، یہاں لفظ ہے این باتت منہ، یہ نوٹ کر لیا جائے۔ 207 نمبر حدیث سنن کبریٰ بہقی کی۔ اس کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں قولہ منہ، یہ جو لفظ ہے نا منہ، تفرد به محمد بن ولید البصری، محمد بن ولید البصری اس کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، وہ ثقۃ، اور محمد بن ولید البصری ثقہ راوی ہے، واللہ اعلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پر کئی باتیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کی حدیث کے متعلق تفصیلات ہیں، محدثین نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کی روایت بعض کہتے ہیں مطلقاً مقبول ہے، ان کی بات بھی غلط ہے، بعض کہتے ہیں ثقہ راوی کی روایت مطلقاً مردود ہے، ان کی بات بھی غلط ہے۔ محدثین کا کیا موقف تھا کہ ثقہ کی روایت نہ مطلقاً مقبول ہے نہ مطلقاً مردود ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ ثقہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ کسی کے مخالف تو نہیں، کیا جو اس سے اوثق ہیں یا ان کے ساتھیوں کی جماعت
ان کا درجہ کیا ہے؟ جو ان کے درجہ سے زیادہ سکہ راوی ہیں، یک جماعت ہے ان کی کلاس والوں کی، یہ ان کی مخالفت تو نہیں کر رہا، یعنی قرائن، شواہد، دلائل، خارجی قرائن دیکھے جائیں گے، پھر جا کے ہم حکم لگائیں گے کسی کا راوی کی یہ زیادتی لینی ہے یا نہیں لینی۔ مطلقاً طور پر وہی کہے گا جو اس فن کی باریکیوں کو نہیں جانتا۔ ہمارے استاد محترم اس دور کے امام اور محدث میری مراد ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب توضیح الکلام جو سورۃ فاتحہ پر انسائکلوپیڈیا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا، 1000 صفحہ سے زیادہ پر مشتمل ضخیم کتاب ہے، استاد محترم نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے، محدثانہ بحث کی ہے سکہ کی زیادتی پر۔ اسی طرح ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ خبیب احمد صاحب کی کتاب ہے مقالات اثریہ جلد نمبر 1، اس میں بھی سکہ کی زیادتی پر مفصل انہوں نے بحث کی ہے محدثانہ، اور دیگر جو ہم نے بھی کتابیں لکھی ہیں اصول پر، ان میں بھی ہم نے مختلف جگہوں پہ اس پر بحث کی ہے۔ بہرحال این باتت یادہ منہ، کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھوں نے اس سے، کیا مطلب؟ اس کے جسم سے، اس کے جسم کو کہاں ہاتھ لگے کہاں نہیں لگے۔ اللہ نے محدثین پر رحم فرمائے کہ ایک ایک لفظ کو بھی باسند ذکر کرتے ہیں، ایک حرف کا بھی کسی نے اضافہ کیا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں امت کو کہ یہ فلاں راوی ہے محمد بن ولید البصری، اس نے یہ اضافہ بیان کیا ہے، باقی کسی نے بیان نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے جو اگلی روایت 208 نمبر، اس کے متن میں کچھ اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فان احدكم لا يدري اين باتت او اين كانت تطوف يده، اس کے ہاتھوں نے رات چکر لگائے ہیں، یہ اضافہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 209 نمبر حدیث امام بہقی ابن عمر والی لائے ہیں، جو شیخ اعظمی سے رحمہ اللہ 2 نمبر پر حدیث لائے تھے اس باب میں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قال علی بن عمر اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ قال الشیخ لأن جابر بن اسماعیل مع ابن لہیعہ فی سنادہ، وہی بات جو امام ابن خزیمہ نے اشارہ کیا کہ جابر بن اسماعیل ابن لہیعہ کے ساتھ بیان کر، وہی امام بہقی اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 210 نمبر حدیث ہے، امام بہقی رحمہ اللہ اس کو لائے ہیں اللہ اکبر۔ اس میں ذکر ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 دفعہ دھویا، اس کا ذکر ہے۔ پھر 211 نمبر حدیث لائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں مفصل ذکر ہے یعنی یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں متن۔ جبیر بن نفیر عن ابیہ عن جدہ انہ قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر له بوضوء فقال توضأ یا ابا جبیر فبادأ ابو جبیر بفیہ، ابو جبیر اپنے منہ کو دھونے لگے، فقال له رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا، کیا کہا؟ لا تبدأ بفیک یا ابا جبیر، اپنے منہ سے شروع نہ کرو، فإن الکافر یبدأ بفیہ، کافر اپنے منہ کو دھونا شروع کرتا ہے سب سے پہلے۔ ثم دعا رسول اللہ بوضوء فغسل کفیہ حتی انقاہما، آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ان کو اس طرح صاف کیا۔ ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا واليسرى ثلاثا ومسح راسه وغسل رجليه۔
یہ مفصل حدیث ہے. اللہ اکبر. آگے حدیث نمبر 212 امام بہقی لائے ہیں، اس پر باب قائم کیا ہے، باب صفت غسلہما، ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے. وہی حدیث لائے ابو ہریرہ والی، اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل ان يدخل يده في انائه فانه لا يدري ان باتت يده. رواه مسلم في صحيح عن سلامة بن شبيب وقال عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي هريرة فليفرغ على يده من الماء. اس پر پھر آگے وہ اور بھی احادیث لائے ہیں. 213 نمبر 214. اللہ اکبر. 214 کے بعد لکھتے ہیں قال شیخ، یعنی امام بہقی رحمہ اللہ مراد ہیں، وَهَذَا الْغَسْلُ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَاخْتِيَارٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. امام بہقی کا بھی یہی موقف ہے رحمہ اللہ کا کہ یہ ہاتھوں کو دھونا برتن میں داخل کرنے سے پہلے یہ سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے. لیس بواجب، واجب نہیں ہے. یہی راج بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا. فبہ قال عطاء وابن سیرین وصحاب عبداللہ ابن مسعود. آگے 215 نمبر حدیث لائے ہیں، وہی سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے. اس کے آخر میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. قال فقال له قیس الاشجعی فاذا جئنا مہراسکم هذا فكيف نصنع به. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعوذ باللہ من شرک. سبحان اللہ. قال ابو عبید قال الاسمعی المہراس حجر منقور مستطیل عظیم کالحوض یتوضا منه الناس لا يقدر احد على تحریکہ. یعنی اس نے کہا نا کہ جب ہم آپ کے جو بہت بڑے حوض پر آئیں تو وہاں ہم کیسے کریں گے. ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے اعوذ باللہ من شرک، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں تیرے شر سے. سبحان اللہ. تو جو بخاری مسلم میں پیچھے حدیثیں گزری ہیں ماں قبل، ان میں اس بندے کی وضاحت نہیں تھی کہ کون تھا. تو یہاں یہ وضاحت آ گئی ہے. اس کا نام تھا قیس الاشجعی. ابو ہریرہ نے ان کو جواب دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی جب ایک ہی حدیث کے مختلف سندیں مختلف طرق ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو حدیث کی ایک ایک بات بالکل واضح ہو جائے گی. جرح و تعدیل کے مسائل، سند کے مسائل، متن کے مسائل، علل کے مسائل، سارے مسائل واضح ہو جائیں گے جب ہم پڑھیں گے، سندیں اکٹھی کریں گے. اب امام بہقی صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اس کو لوگ نہیں پڑھتے، اسے پڑھنا چاہیے. پھر حدیث نمبر 216 لائے ہیں. اس کے بعد حدیث کے بعد ایک بہت اچھی بات ہے. قال سلیمان فذکر ذلک لابراہیم قال قد قال اصحاب عبد اللہ فكيف يصنع ابو هريره بالمهراس قال سليمان فكانوا لا يرون بأسا ان يدخلها اذا كان نظيفة. سلیمان کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ کے شاگرد وغیرہ وہ کچھ لا يرون بأسا، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو داخل کرے ٹپ وغیرہ میں، حوض میں، جب وہ پاک ہوں. پتہ ہے مجھے میرے ہاتھ پاک صاف ہے تو داخل کر سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. واحتج الشافعی بحدیث ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ترک الوضوء عند الطعام بعد ما خرج من الخلاء وقدم ذکرہ. اللہ اکبر. وقال الشیخ واحتج اصحابنا فی ذلک بحدیث رفاعۃ ابن رافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقدم ذکرہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں تک امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی لذت کیسے انسان کو ملے گی. ایک آدھی کتاب پڑھ کر نہیں ملے گی. ایک حدیث سامنے آئی ہے، اس کا معنی مفہوم آ گیا ہے،
ٹھیک ہے، معنی سمجھ لگ جائے گا، مفہوم سمجھ لگ جائے گا، تو اس طرح ہمیں دیگر کتب حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے، ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، پھر جا کر ہمیں حدیث کی لذت، حدیث کی چاشنی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو تو آپ بھائی پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو بھائی پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔